السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل اسٹڈی اینڈ فن. گائز آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آئیڈیالوجی. سو فرسٹ آف آل انٹروڈکشن. آئیڈیالوجی جو ورڈ ہے وہ گریک ورڈ ہے, سوری فرینچ ورڈ. دا ورڈ آئیڈیالوجی از کمپوزڈ آف ٹو گریک ورڈس آئیڈیو اینڈ لوگس. It literally means the science of ideas or system of ideas, especially concerning social and political life. Guys, as the simplest level, ideology is the political statement. However, every political statement cannot be political ideology. Definition of ideology: the term used to identify a person, political paradigm which acts as a frame of reference for political decision making. Guys, you know guys, 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے نقشے کے دنیا کے نقشے پر ابھرا. 7 سال کی اس مستقل جدوجہد کی اہمیت کو لفظوں میں بیان کرنا تو مشکل ہے, کیونکہ یہ عرصہ جو بے انتہا گھٹن تھا اور ان گنت قربانیوں کا دور تھا. ہم یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی 1000 سال تاریخ کا پس منظر تھا جس نے اس مقصد کے حصول میں اہم کردار ادا کیا. آئیڈیالوجی آف پاکستان. The basis of ideology of Pakistan is Islam. Pakistan ideology is based on ideals of Islam, which means that Pakistan would be an Islamic state. Quaid-e-Azam said at a public meeting Dhaka held on 21 March 1948. قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ میرے خیال میں آپ اس سے اتفاق بھی کریں گے کہ آپ جو بھی ہو سکتے ہیں, جو کچھ بھی بنیادی طور پر آپ مسلمان ہیں, جو بھی ہیں آپ مسلمان ہیں. آپ ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے ایک ملک حاصل کیا ہے اور یہ ایک وسیع الملکیت ہے. یہ سب آپ کی ہے, یہ ایک پنجابی سندھی پٹھان کی نہیں ہے, بلکہ یہ سب آپ کی ہے. اس قوم کی بنیاد جو تھی وہ اسلام پر تھی. اسلام ایکٹ ایز اے نیشن بلڈنگ فورس لانگ بیفور دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان تو کرتے ہیں, تو ہم اس عزم کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. وہی کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں. ان کاموں سے بچیں گے جو اللہ کو ناپسند ہے اور جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. دیٹ از پاکستان آئیڈیالوجی. اس میں ڈفرینٹ اسکالرس کی آئیڈیالوجی آتی ہے. سب سے پہلے ہم جو ڈسکرائب کریں گے وہ قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کو. تو قائد اعظم اکارڈنگ ٹو اینی ڈیفینیشن آف نیشن, دا مسلم آر اے سیپریٹ نیشن, سو دے ہیو اے رائٹس ٹو اسٹیبلش اے سیپریٹ اسٹیٹ. ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ مسلمس کو سیپریٹ اسٹیٹ دیا جائے. اس کے بعد جناح کی زندگی کا مقصد صرف یہ بن گیا تھا کہ وہ لوگوں کو برطانوی حکومت اور انڈین کانگریس کے قائدین کے سامنے دو قومی نظریہ کو توضیح اور تشریح کریں. دو قومی نظریہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے احمد آباد میں 28 دسمبر 1940 کو قائد اعظم نے اعلان کیا ہندوستان کو تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ ہندو اور مسلمان دوستوں اور اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں اور اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزاریں. اگین 19 مارچ 1944 کو لاہور میں پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا, میں کمیونسٹ پارٹی کو تنبیہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دے. اسلام ہمارا رہنما ہے اور ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے. پاکستان سے مطلب یہ نہیں کہ ہم غیر ملکی حکومت سے آزادی چاہتے ہیں. اس سے حقیقی مراد مسلم نظریہ ہے جس کا تحفظ نہایت ضروری ہے. 11 اگست 1947 کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا, اب آپ آزاد ہیں, اپنے مندروں, مسجدوں اور دوسری عبادتگاہوں میں جا کر اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں, عبادت کریں. آپ کسی ذات فرقے سے تعلق رکھتے ہوں, اس کا ریاست کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. قائد اعظم کے ان خطابات سے یہ واضح ہوا تھا کہ نسل, مذہب اور فرقے کے باوجود وہ ایک قوم یعنی پاکستان قوم کی تشکیل کرنا چاہتے تھے. مذہب کو وہ ہر فرد کا ذاتی معاملہ خیال کرتے تھے اور ریاست کی انتظامیہ سے اس کی لا تعلقی کے خواہش مند تھے.
اسلامی اصول و روایات کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اسلامی اصولوں سے ان کی مراد یہ تھی کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جو سماجی انصاف، مساوات، انسانی بھائی چارے اور رواداری، انصاف اور ایمانداری کے اصولوں پر قائم ہو۔ تو اب آتے ہیں ہم علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی پہ، کچھ ان کے ویوز ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ علامہ اقبال ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلم فرسٹ آف all that at the All India Muslim League meeting at Allahabad in 1930. In his presidential speech, he said that India is a subcontinent and not a country identity, so all civilized nations should respect their rights of self-determination. He suggests uniting Punjab, NWFP, Balochistan and Sindh into Muslim state. اقبال نے پاکستان کو جو سیاسی نظریہ پیش کیا، اس کی جڑیں ان اسلامی اقدار میں گڑی ہوئی ہیں جو قرآنی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں۔ پاکستان کا اگر مفصل مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ وہ ملک و بنیادی عناصر پر مشتمل ہے کہ ایک تو امت مسلمہ کے آفاقیت کے بارے میں قرآنی تصور اور دوسرے اقبال کا تصور خودی۔ گائز، پاکستان سے مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیں غیر ملکی حکومت سے آزادی چاہتے تھے تو ہمیں آزادی مل گئی۔ اس سے حقیقی مراد صرف مسلم نظریہ ہے جس کا تحفظ نہایت ضروری ہے۔ ہم نے صرف اپنی آزادی حاصل ہی نہیں کی، ہم نے اس قابل بھی بننا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں اور اسلامی اصولوں پر چلیں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو یہ تھی آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ ڈفرینٹ اسکالرس کی آئیڈیالوجیز جو ان کے ویوز تھے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دوسرے ٹاپک کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔